السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا۔ آپ کو وہ پتھر بڑا پسند لگا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا میں تجھ کو اس سے زیادہ عجیب چیز نہ دکھاؤں؟ آپ نے عرض کی بے شک۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا، اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا جس کا میوہ وہ بزرگ کھاتے تھے۔ آپ نے اس بزرگ سے دریافت فرمایا کہ تمہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزر گئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہاں عرصہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی، میرے خیال میں تو نے اس شخص سے افضل مخلوق پیدا نہیں کی ہے۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا، اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان المعظم کی 15ویں رات کو صرف 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس نماز کا ثواب اس شخص کے 400 سال عبادت سے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سن کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ کاش میں بھی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ دوسری حکایت ہے، کسی شخص نے سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے توبہ کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شراب پینے کا عادی تھا، اور میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے ہی شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیا کرتی تھی۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میرے دل میں بڑا صدمہ ہوا۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور ایک بڑا اژدہا اپنا منہ کھولے ہوئے میرے پیچھے لگ گیا۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک نیک بزرگ نظر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ، خدا تمہیں بچائے۔ تو اس نے رو کر کہا کہ میں ضعیف و کمزور ہوں، تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن تم آگے چلو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ میں بھاگا اور ایک آگ کے پاس گیا تو آواز آئی، واپس جاؤ۔ میں پیچھے واپس ہوا مگر سانپ میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میں پھر اس بزرگ کے پاس سے گزرا اور اس سے پناہ مانگی۔ اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں، تیری مدد نہیں کر سکتا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف چلا جا، اس میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تیری بھی کوئی امانت ہوئی تو وہ تیری مدد کرے گی۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتہ نے آواز دی کہ دروازہ کھول دو، شاید اس کی تمہارے پاس کوئی امانت ہو۔ تو وہ اس کو دشمن سے پناہ دے دی۔ جب دروازہ کھل گیا تو اچانک مجھے بچی نظر آئی جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اژدہا کو دفع کیا تو وہ سانپ بھاگ گیا۔ پھر بچی نے کہا، ابا جان، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کرے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو قرآن شریف جانتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے اس سے سانپ کے متعلق پوچھا تو بچی نے کہا کہ وہ تیرا عمل بد تھا اور وہ بزرگ تیرا نیک عمل تھا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبراتے ہوئے بیدار ہوا تو میں نے مکمل طور پر توبہ کی۔